السلام علیکم ایوری ون. آپ سب کو سب سے پہلے تو بہت ہی وارملی ویلکم ہے اس خوبصورت سی رات کے اندر جس کے اندر کوچنگ سیشن ہو رہا ہے اور بہت خوبصورت سی پرسنالٹی ہے حافظ عثمان اطاری صاحب. سب سے پہلے میں آپ سب کو چاہوں گا کہ بگ راؤنڈ آف اپلوز فار بوزی جنہوں نے اتنا پیارا ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے ایک بہت کمال پرسنالٹی ہے الحمدللہ, اور انہوں نے ہمیشہ سب کی ویلفیئر کے لیے ہر لحاظ سے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سارا کچھ کیا ہے. اور آپ سب کا بہت سارا ویلکم ہے اس خوبصورت سی شام کے اندر. آپ سب کے لیے بھی بگ راؤنڈ آف اپلوز. ماشاءاللہ ایک خوبصورت کراؤڈ نظر آ رہا ہے مجھے, اور الحمدللہ ایک بہت بہترین شب کا آغاز ہونے والا ہے. لیکن آپ سب جانتے ہیں, اور الحمدللہ مرتضیٰ بھائی ہمارے پاس آئے ہیں جو تلاوت قرآن پاک کے لیے آئیں گے. میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ یہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہم سب کے دلوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان الله. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں دعوت دینا چاہوں گا نعت رسول مقبول کے لیے حسیب بھائی کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے دلوں کو تازگی بخشے. دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا
آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کس چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، آپ دو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ تو محبوب ہے، تو وہ محبوب ہے جسے خدا بنا کر خود کہے کہ آپ دو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی MashaAllah, MashaAllah, Subhanallah, Subhanallah. How to become a successful person in life? What's your goals, intentions, and how do you be a successful person in your whole life? This is the coaching session. ایسی گل یہ کوچنگ سیشن ہے جس کے اندر حافظ عثمان اطاری صاحب، آواز آ رہی ہے دوستوں؟ حافظ عثمان اطاری صاحب کو میں دعوت دینا چاہوں گا، جو ہم سب کے ٹیچر ہیں، اور ایک حدیث ہے جو سب سے پہلے میں شیئر کرنا چاہوں گا بوزی کو وہ دعوت دینے سے پہلے۔ یہ میں نے ابھی ریسنٹ بھری ہے کہ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا ادب سیکھ لیا جائے، اور ٹیچر کا احترام جو ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب کھڑے ہو کے بھرپور تالیوں کے اندر بوزی کا استقبال کریں، اور سارے کے Thank you so much for such a beautiful audience. Nice, very nice boys. Thank you. A big round of applause for all of you. یہ جیسے شو کرتا ہے سب کے دل کے اندر بوزی کے لیے جو عزت اور احترام ہے، اور میں چاہتا ہوں، مجھے یہ جان کے اور یہ سوچ کے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ جان کے کہ آپ کے دل میں بھی بوزی کے لیے اتنے ہی ادب و احترام ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور آپ سب بہت خوبصورت ہے، جس طرح خوبصورت آپ سب نظر آ رہے ہیں اسی طرح آپ سب کے دل بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ بوزی ہمارے پاس ہے۔ الحمدللہ بوزی کو دعوت دیتے ہیں کہ بوزی اپنے خوبصورت سے اسپیچ اور کوچنگ سیشن سے آغاز کریں اور ہم سب کو سیکھنے کا تاکہ موقع ملے اور ہم ایک اچھے سکسیسفل پرسن بن سکیں۔ آپ اس سائڈ پہ آ رہے ہیں، آپ اس سائڈ پہ آ رہے ہیں، بیٹھ کے میں نظر آ رہا ہوں کہ کھڑا ہو جاؤں، کہ کھڑا ہو جاؤں؟ اچھا، پہلے میں سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے شاہ جی کا تعارف کروا دوں آپ کو۔ یہ میری اکیڈمی کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں اور سب سے پہلے ٹاپر بھی ہیں، ان کے لیے کلیپنگ۔ انہوں نے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا، سید اویس بخاری، یہ لگی ان کی پکچر۔ یہ میرے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ تھے جب میں نے اکیڈمی سٹارٹ کی تھی، اور ہم نے بی اے بھی اکٹھا کیا، LLB بھی ساتھ ہی کیا ہے۔ میرے اچھے دوست بھی ہیں، بہت اچھے، پہلے دوست ہیں، بعد میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ تھے جب میں اوپر کمرے میں بیٹھ کے کلین پہ بیٹھ کے ہم پڑھتے ہوتے تھے، تو وہاں سے لے کے آج تک کا سفر یہ میرے ساتھ ہی ہے ماشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ رہتی بھی۔ آواز میری آ رہی ہے پیچھے تک؟ اتفاق سے میرا آج گلا خراب ہو گیا ہے، میں کوشش کروں گا، آپ نے شور نہیں بچانا تاکہ میری بات پیچھے تک آ جائے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ زیادہ بولوں گا تو پھر میرا گلا زیادہ بیٹھ جائے گا۔ میرا حال ایسے ہی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے
اس سیشن کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. اس سے گزارا ہو رہا ہے، بولو اس میں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس سیشن کو ہمارے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بنا دے، اور اس سیشن سے ہم جو کچھ سیکھیں اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. آج کا سیشن آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے اس سیشن کو اچھے سے سنا اور اس پہ عمل کیا تو اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا. تو مجھے کون بتائے گا ہمارا آج کے سیشن کا ٹاپک کیا تھا، سبجیکٹ کیا تھا؟ بتائیں. کون بتائے گا؟ ہاں جی آپ بتائیں. سکسیسفل پرسن. اچھا اب جب سکسیسفل پرسن کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سکسیسفل پرسن ہے کون. کون بتائے گا سکسیسفل پرسن کون ہے؟ ہاں جی آپ بتائیں. سکسیسفل انسان وہی ہے جس کے پاس زندگی میں دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، صحت ہے، محبت ہے، خوشی ہے. اچھا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے وہ سکسیسفل. آپ نے بالکل صحیح رپلائی دیا ہے، لیکن دنیا والے سمجھتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، وہ کامیاب پرسن ہے. لیکن حقیقت میں کامیاب انسان وہ ہے جس سے اللہ پاک راضی ہے، اللہ پاک کے رسول راضی ہیں، اللہ پاک کی مخلوق راضی ہے، اور اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں. اصل میں کامیاب انسان بھی وہی ہے اور اصل میں دولت مند انسان بھی وہی ہے. کیونکہ پیسوں کا آ جانا دولت مندی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا کا مل جانا ہی اصل دولت مندی ہے. ہاں جی سٹارٹ کریں. تو کون سی کامیابی ہے اصل کامیابی؟ تو پھر ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا دنیا کی تیاری زیادہ کرنی چاہیے یا آخرت کی؟ اس کی وجہ ایک جنا کوئی ایک جنا پہ ہاتھ کھڑا کر کے آپ بتائیں. جی آخرت کی زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہونی. ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی جگہ پہ کچھ وقت گزارنا ہو تو اس کی تیاری اسی حساب سے کرتا ہے. آپ نے اگر ناران تکان جاتے ہیں، مری جاتے ہیں تو گھر کا سارا سامان پیک کر کے لے جاتے ساتھ. کتنا لے کے جاتے ہو؟ 3-4 ضرورت کے سوٹ. اگر 3 دن کے لیے جاؤ گے اتنی تیاری کرو گے، 5 دن کے لیے جاؤ گے اتنی تیاری کرو گے، ہفتے کے لیے جاؤ گے اتنی تیاری کر کے جاؤ گے. تو دنیا میں زیادہ رہنا کہ مرنے کے بعد کی زندگی زیادہ ہے؟ تو پھر ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اب آپ لوگوں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے کتنی تیاری کی ہے آخرت کی اور دنیا کی کتنی کی ہے. کیونکہ یہ تو تھوڑی ختم ہو جائے گی، وہ تو نہیں ختم ہوگی، وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، تو جب فوت ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. تو اذان سے لے کے جماعت تک کا، نماز تک کا جو اتنا سا وقت ہے جو زیادہ سے زیادہ ہارڈلی 10 سے 15 منٹ کا بنتا ہے، سمجھ لیں اتنی سی زندگی ہے بس. تو اس کو فضول میں خود کو تھکائیں نا، اتنا مال نہیں اکٹھا کریں کہ جس کا بعد میں آپ حساب ہی نہ دے سکے. کہتے ہیں انسان کا وہی کچھ ہے جو وہ کھاتا ہے، پہنتا ہے اور اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہے. اس سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، انسان کے پاس صرف اتنا ہونا چاہیے جس سے اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور تھوڑی سی سیونگ کہ ضرورت کے وقت کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اگر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. اب ہم اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایک کامیاب انسان کیسے بنا جا سکتا ہے، اس کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو ایک کامیاب انسان بننے کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے میری نظر میں وہ ہے نیت. نیت، اچھی نیت کے ساتھ انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور اچھی نیت کا ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہے کہ اچھی نیت کا نتیجہ ہمیشہ اچھا نکلتا ہے. اچھی نیت کرنے سے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اچھی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو کامیابی آپ کو سالوں بعد نظر آ رہی ہے وہ آپ کو دنوں اور مہینوں میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، دونوں کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ نماز ہو جائے گی لیکن ثواب کوئی نہیں ملے گا. آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ پانی میرے سامنے پڑا ہے، میں ویسے بھی پی لوں گا، ضرورت ہے میری، کھانا میں نے کھانا، اس کے بغیر زندہ تو نہیں رہ سکتے، کھانا تو ہے ہی ہے نا. تو اگر اچھی نیت سے کھائیں گے تو پھر لذت بھی اٹھائیں گے، ثواب بھی پائیں گے. آپ کھانے سے پہلے یہ نیت کر سکتے ہو کہ میں اس لیے کھانا کھاؤں گا کہ مجھے عبادت پر قوت ملے گی، یعنی جسم میں طاقت آئے گی تو میں عبادت کروں گا. تو آپ کھانا کھا رہے ہیں، لطف ہی اٹھا رہے ہیں اور آپ کو ساتھ میں ثواب بھی مل رہا ہے. اکیڈمی آتے ہیں، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ کتنا ٹائم گزارتے ہیں. صبح 9 بجے کالج جاتے ہیں، کسی کو 12 بجے چھٹی ہوتی ہے، کسی کو 2 بجے چھٹی ہوتی ہے. اکیڈمی آتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھتے ہیں. اگر آپ اچھی نیت سے بیٹھیں گے، فور ایگزامپل ایک طالب علم ہے، اب آپ اکیڈمی میں پڑھنے آتے ہیں، اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اس لیے علم حاصل کروں گا کہ علم حاصل کر کے میں
حلال روزی کمانے کے قابل بن جاؤں گا، تو آپ جتنی دیر یہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملے گا. کیسی مزیدار بات ہے. آپ کی نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اسی طرح کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں اس لیے کماؤں گا کہ اگر اس سے جو مجھے ریونیو جنریٹ ہوگا میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اپنے والدین کی خدمت کروں گا. تو یہ اچھی نیت ہے. کوئی بھی کام ہو، ہر کام سے پہلے آپ اچھی نیت کر سکتے ہیں. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، اب کئی ہم میں سے ایسے ہوں گے جو ایسے بیٹھے ہیں بس نیت کوئی نہیں کی. آپ یہاں بیٹھ کے بھی نیت کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم یہاں سے سیکھیں گے اس پہ عمل کریں گے اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے. تو جتنی دیر آپ یہاں پہ بیٹھے رہو گے آپ کی نیکیوں کا میٹر ہونا ہے. اگر ایسے منہ اٹھا کے بیٹھ جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام، میں نے پہلے 2 باتیں کی ہے، چاہے دینی کام ہو چاہے دنیاوی کام ہو، ہر جو جائز کام ہے نا اس سے پہلے اچھی نیت کی جا سکتی ہے. نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، سیکنڈ نمبر پہ اب ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ پہلا ہو گیا ہماری نیت سیٹ کر لی. دوسرا ہم نے گول سیٹ کرنا ہے. زندگی میں کوئی بھی کام آپ نے گول سیٹ کیے بغیر نہیں کرنا. اور گول کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گول بڑا سیٹ کرے. چھوٹا گول آپ کو سست کر دیتا ہے اور بڑا گول آپ کو چست کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے گول سیٹ کیا کہ میں نے 100 میں سے 33 مارکس لینے ہیں. آپ نے گول سیٹ کیا، کتابیں پکڑی، رات کو بیٹھے پڑھنا شروع کر دیا، نیند آ گئی، سو گئے. صبح 7 بجے آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ سوچتے ہو کہ یار تھوڑا سا اٹھ کے پڑھ لینا چاہیے. ساتھ ہی اندر سے آواز آئے گی کہ یار 33 نمبر لینا کون سا مشکل کام ہے، سو جائے، اینڈ پہ پاس پیپر بنے گا تو پاس ہو جائے گا، سو جائیں گے. اس کے برعکس اگر آپ یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ میں نے 100 میں سے 100 مارکس لینے ہیں، صبح 7 بجے آپ کی آنکھ کھلی، آپ سوچتے ہیں کہ میں اٹھ کے پڑھ لوں، شیطان کہتا ہے نہیں بھائی سردی بری ہے سو جا. لیکن اندر سے پھر ایک آواز آئے گی کہ بھائی وقت تھوڑا ہے کام زیادہ ہے، اٹھو اور پڑھو. تو چھوٹے گول نے آپ کو سست کیا اور سلا دیا، بڑے گول نے آپ کو چست کیا اور اٹھا دیا. فرق دیکھیں. گول آپ کو موٹیویشن دیتا ہے، بیسیکلی وہ آپ کی پاور ہے، اس نے آپ کو پیچھے سے پش اپ کرنا ہے. بڑا گول ہوگا وہ آپ کو جگا کے رکھے گا، آپ کو پڑھنے پہ اکسائے گا، مجبور کرے گا. اگر چھوٹا گول ہوگا وہ آپ کو سست کر دے گا. آپ ایسے پتہ 33 نمبر لینا کون سا مشکل کام ہے، خیر اینڈ پہ چیٹنگ چوٹنگ مار کے بھی 33 تو آ ہی جاتے ہیں نا، اتنا تو گزارا ہو ہی جاتا ہے. تو اس لیے گول جو ہے زندگی میں وہ آپ نے بڑا سیٹ کرنا ہے، چھوٹا گول سیٹ نہیں کرنا. اب گول سیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ گول سیٹ کرنے کے بعد جو اگلا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے ہارڈ ورکنگ. بلکہ سب سے پہلے اس کے بعد ایک پوائنٹ مس ہو گیا، نالج. اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو بہت سے نالج کی جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے. تو نالج کے بارے میں بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پازیٹیو نالج حاصل کریں. پازیٹیو نالج آپ کو موٹیویٹ رکھتا ہے اور جو نیگیٹو نالج ہوتا ہے وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دیتا ہے. کوئی بھی آپ فیلڈ دیکھ لیں دنیا کی، کوئی کیریئر دیکھ لیں اپنا، 100% سکسیزفل نہیں ہوتا انسان اس میں. سی ایس ایس کی ایگزامپل لے لیں، اگر 100 بچے پیپر دیتے ہیں نا تو اس میں سے کتنے پاس ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ تقریباً 2 سے 3% رزلٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی فیلڈ سلیکٹ کی ہے، شارٹ ہینڈ ہے، سی ایس ایس ہے، جو بھی ہے، اگر آپ نے کوئی فیلڈ سلیکٹ کی ہے، رستہ دیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں موٹیویٹ رہیں، ڈی موٹیویٹ نہ ہوں، تو پھر اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اس فیلڈ میں سکسیزفل لوگ ہیں آپ نے ان لوگوں کو فالو کرنا ہے. اب دیکھیں نا، اگر 100 میں سے 98 فیل ہو گئے، اگر آپ 98 کو فالو کریں گے تو مجھے بتائیں کبھی کامیاب ہوں گے؟ آپ بھی یہی سوچو کہ بھائی ان سے نہیں ہوا تو میں کون سا ادھر اتنا لائق آ گیا ہوں کہ میں کر لوں گا. اس کے برعکس اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ یار یہ 2 بندے جو پاس ہو گئے ہیں اگر یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر یہاں پہ 12 سال کے بچے 1.5 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کما سکتے؟ اگر وہ کر سکتا ہے تو آپ کو ایسی کون سے اس کو کچھ سراب کے پار لگ گئے ہیں، وہ آسمان سے اترا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں. محنت ہے نا. تو اس لیے جو ہے وہ نالج پازیٹیو حاصل کرنا ہے اور جو سکسیزفل لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کریں. یہاں پہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جس سے نہ تمہیں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اسے اپنی زندگی سے نکال دو. اب اپنی فرینڈ لسٹ اٹھا کے دیکھیں کتنے ایسے بے تکے لوگ ہوں گے جس سے نہ ہمیں دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہے. اکیڈمی میں آتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ 4 بچے پڑھنے والے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھوں مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا. نہیں، وہ پیچھے بہنا نکمے دے نال دیا آگے، تو آپ کو کیسے موٹیویشن ملے گی؟ سکسیزفل لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں نا، شیر کے ساتھ بیٹھو گے تو شیر بنو گے، گدر کے ساتھ بیٹھو گے تو گدر بنو گے. صحبت کی مثال ایسی ہے، کہتے ہیں کہ جیسے اچھی صحبت کی مثال، عطر فروش کی دکان ہوتی ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، اس کی پرفیوم کی عطر کی دکان ہے، آپ جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ 2 گھنٹہ اسپینڈ کریں، آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے نہ عطر لگانی ہے نہ پرفیوم لگانا ہے، صرف آپ نے وہاں سے بیٹھ کے گپ شپ لگانی ہے، آگے پیچھے پھرنا ہے. جب آپ دکان سے باہر نکلیں گے آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوگی. آپ اکیڈمی سے باہر نکلیں گے، لیفٹ سائڈ پہ کچن ہے، باورچی خانہ ہے جو دیگے وغیرہ بناتے ہیں، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ 2-3 گھنٹے وہاں پہ اسپینڈ کر کے ہیں، آپ نے کسی دیگ کو ہاتھ نہیں لگانا، بس گھومنا پھرنا ایسے ہی باتیں شاتیں کرنی ہے. تو پاسبل ہے کہ جب آپ آئے آپ کے کپڑوں پہ تیل کا نشان لگا ہو، کالک لگی ہو، دیگ کی لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی؟ ہو جاتا ہے نا ایسے.
جب شادی شدی ہوتی ہے دیکھو والی سائڈ پہ چلے جاؤ. اب اگر میں نئے کپڑے پہن کے میں پاگل ہوں دیکھ کے ساتھ ٹچ ہوں گا, لیکن وہ ایسے ہی جب آگے دیکھو تو کپڑے گندے ہوتے ہیں. جس جگہ پہ جس ماحول میں بیٹھو گے ویسے ہی بن جاؤ گے. تو اچھی صحبت اختیار کرنی ہے, جو سکسیزفل لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ناکام لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر آپ میں ڈی موٹیویٹ ہوتے رہیں گے, آپ کو موٹیویشن کبھی بھی نہیں ملے گی. نالج بھی ہو گیا. اگلا کام ہم نے کرنا ہے ہارڈ ورکنگ. دیکھیں اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہے. کامیاب ہونا ہے تو محنت تو کرنی پڑے گی نا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھے بیٹھے تو کوئی آپ کو آگے حلوہ بنا کے تو نہیں کھلائے گا, آپ کو خود سے کرنا پڑے گا. اب جو بندہ محنت نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کا وقت ضائع ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنی ہے, جو انسان وقت ضائع کرتا ہے نا, پھر ایک ٹائم آتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے. اور جب وقت ضائع کرتا ہے نا, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. اس لیے وقت آپ نے کبھی ضائع نہیں کرنا. آپ میں سے کسی کے پاس ہینڈ واچ کس کے پاس ہے, گھڑی کس نے پہنی ہوئی ہے؟ اگر اس گھڑی کا سیل نکال دیا جائے تو دنیا کا وقت رک جائے گا. اس کو الٹا کر کے پہن لے, رکے گا؟ توڑ دو اس کو, رک جائے گا؟ سارے الٹے لٹک جاؤ, وقت رکے گا؟ کچھ بھی کر لو, غرض کچھ بھی آپ کر لیں, وقت نے نہیں رکنا. اس نے وقت کی نا خاصیت ہے, اچھا ہو برا ہو گزر جاتا ہے. اب یہ وقت گزر رہا ہے, ٹائم 8:30 ہوئے ہیں تقریباً, 9 بج ہی جائیں گے نا. میں جو مرضی کر لوں 9 بجنے سے نہیں روک سکتا اس کو. اب اس وقت میں ہم اچھی اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں. کوئی اس ٹائم قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہوگا, اسی ٹائم پہ کوئی نشہ بھی کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے. کوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنا وقت بھی برباد کر رہا ہوگا. وقت گزر رہا ہے, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس سے کتنا فائدہ اٹھا لیا. خاص طور پہ یہ ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو آتے ہیں اکیڈمی, سارا کچھ کرتے ہیں, نوٹس بھی یوز کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اینڈ پہ حاصل کچھ نہیں ہو رہا, صحیح ٹریک پہ نہیں ہے. محنت کرو گے تو بچوں کچھ ملنا ہے. نہیں محنت کرو گے جو جیسے میں نے بتایا آپ وقت کو ضائع کر رہے ہو, وقت نے آپ کو ضائع کر دینا, اور خود کو ضائع ہونے سے بچائیں. نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے, ہمت نہیں ہارنی کبھی بھی. ہو سکتا ہے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو بہت ہارڈ ورکنگ کرنی پڑے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی مشکلات سے گزرنا پڑے کہ آپ ڈسہارٹ ہو جائیں. لیکن آپ نے ایک چیز, جب بھی آپ ڈی موٹیویٹ ہونے لگے, آپ نے زندگی میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو ڈٹا رہتا ہے. دیکھیں انسان تبھی ہارتا ہے جب وہ اپنی ہار کو ایکسیپٹ کرتا ہے. جو اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں نہ کرے گا تو دنیا کا کوئی انسان اس کو نہیں ہرا سکتا. اگر آپ نے کوشش کی ہے, آپ ناکام ہوئے ہیں, گر گئے ہیں, دوبارہ اٹھیں, پھر سے کوشش کریں, پھر ناکام ہوئے ہیں, پھر اٹھیں, پھر کوشش کریں. اتنی کوشش کریں کہ آپ کی ناکامی کامیابی کے اندر بدل جائے. آپ نے ہمت نہیں ہارنی, لگے رہنا. جو لگا رہتا ہے نا وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے جی, اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. زندگی میں میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جب آپ اپنی سوچ کو چینج کرتے ہیں نا, آپ کی لائف خود ہی چینج ہو جاتی ہے. جب بھی انسان اپنی سوچ چینج کرتا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. جب ایٹیٹیوڈ چینج ہوتا ہے تو پھر اس کا ایکٹ کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ہاتھی کا بچہ ہوتا ہے, یہ میں نے اپنے چھوٹے لیکچر میں بھی آپ کو واقعہ بتایا تھا. ہاتھی کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کا مالک اس کے پاؤں میں زنجیر باندھ دیتا ہے. وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, کافی دفعہ کوشش کرتا ہے, نہیں ٹوٹتی. بچہ ہوتا ہے نا, آہستہ 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 بڑا ہوتا جاتا ہے. ایک ٹائم آتا ہے وہ اچھا خاصا موٹا تازہ ہاتھی بن جاتا ہے. اب وہ اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا, کون بتائے گا؟ اس کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ گئی ہوتی ہے, جیسے ہم کرتے ہیں نا, میں نہیں کر سکتا. تھوڑی کوشش کی نا شارٹ ہینڈ, میرے واسطہ کام نہیں ہے. وہ ہاتھی بھی یہی سمجھتا ہے, سوچ کو بدلتا نہیں. اگر یہاں پہ وہ ہاتھی اپنی سوچ بدل لے تو اس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہوگا, اس کا ایکٹ کرنے کا انداز چینج ہو جائے گا. وہ ایک اس طرح کرے گا تو زنجیر وہ گئی. بھائی بلیف سسٹم اسٹرانگ رکھیں. ہم لوگ تھوڑی سی چیز شروع کرتے ہیں, مشکل لگی, ہم تھک ہار گئے, وہ نہیں یار میں تو کر ہی نہیں سکتا, یار میں تو کر ہی نہیں سکتا. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا تو وہ اندر سے ویسی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسا سوچیں گے وہی چیز آپ کے باہر آئے گی. اسٹرانگ سوچیں گے, بلیو, خود پہ یقین ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں جنگل کا سب سے بڑا شیر ہاتھی, سب سے بڑا جانور ہاتھی, وہ شیر تو نہیں ہوتا. سب سے بڑا جانور جو ہے ہیلتھ میں کون ہوتا ہے, لمبا کون ہوتا ہے, دوڑنے میں کون تیز ہے, چلاک کون ہے. یہ ساری خصوصیات شیر میں ہیں, پھر بھی وہ جنگل کا بادشاہ کیوں ہے, کیوں ہے, کون بتائے گا؟ اس میں ایک چیز ایسی ہے جو باقی کسی میں نہیں ہے, اس کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہے. کہتے ہیں نا, شیر سے کس نے پوچھا کہ بھائی تم جنگل کے بادشاہ کیوں ہو؟ شیر نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں. جب شیر اور ہاتھی کا سامنا ہوتا ہے تو شیر سوچتا ہے کہ جناب لنچ آ گیا میرا. ہاتھی جب سامنے آتا ہے, ہاتھی کا سوچتا ہے شکاری آ گیا, یہ مجھے کھا لے گا. اب اگر حقیقت میں دیکھو آپ, ہاتھی ایک پاؤں رکھ دینا شیر کے اوپر, سان ہی نکلنا شیر دا. لیکن اس کی سوچ ہے نا, اس کو یقین ہی نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اگر میں آپ کو کہوں ابھی اکیڈمی کے باہر سے 100 ہاتھی گزر رہے ہیں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ میں کہوں ایک شیر گزر ہے تو صرف بوئے بند کر کے کرسیاں تھلے مار جانا ہے. سوچ کا فرق ہے نا. دیکھیں
تو اس لیے جو ہے نا شیر بننا ہے، ہاتھی نہیں بننا ہے. میری بات سمجھ گئے؟ زندگی میں شیر بننا ہے. دیکھیں اس میں کوالٹیز وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، لیکن وہ پھر بھی جنگل پہ راج کرتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، کیونکہ اس کو خود پہ یقین ہے. جس دن آپ کو خود پہ یقین آ جائے گا نا، آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں. کوئی زندگی کا کام مشکل نہیں ہے. 1 ملین کرتے آپ نے لوگوں کو دیکھا نا، میں دیکھوں تو مجھے خوف آتا ہے، پاگل ہے یہ کیا کرنے لگا ہے، لیکن اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو مزہ آ رہا تھا نا، وہ انجوائے کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا؟ شوق ہے بھائی، ساتھ اس کو یقین ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. ہو جاتا ہے، وہ تو نہیں ہوتا اینڈ پہ. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے نا، اور اس کو خوف نہیں ہوتا، شوق بھی ہوتا ہے کسی چیز کا. تو کامیاب ہونا جو شوق بھی پیدا کریں، کسی چیز کو شوق سے کریں گے نا، پھر ڈر نہیں لگے گا، مشکل بھی نہیں لگے گی، آسان لگے گی آپ کو. اب یہ ساری جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی یہ ہم نے ساری کر لی، سب پہ عمل کر لیا، لیکن پھر بھی ہم ہیں تو انسان ہی نا، کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کمی پیشی رہ ہی جاتی ہے، یا بعض اوقات آپ کو انیوائڈیبل سرکمسٹانسز فیس کرنے پڑتے ہیں. یعنی ایسے حالات جس سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے، بیمار ہو جاتے ہیں، ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ سال آپ کا بیڈ پہ ہی گزر جاتا ہے. محنتی تھے، نیت بھی اچھی تھی، سب کچھ کیا تھا، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ آپ اس طرح محنت، یعنی وہ کہتے ہیں پلان چوپٹ ہو گیا سارا، جو آپ نے پلاننگ کی ہوئی تھی. جیسے فار ایگزامپل کووڈ آ گیا، اب آپ کے بس میں تھا آپ کووڈ سے جان چھڑا سکتے؟ اللہ کی طرف سے ایک تھی آفت، ابھی بھی آپ کے اوپر ہی ہے. کئیوں کو کاروبار میں نقصان ہوا، کئیوں کی اسٹڈی ڈسٹرب ہوئی، یعنی جو آپ نے پلان کیا ہوا تھا اس پلان کے مطابق آپ نہیں چل سکے. اب ایسی کیا چیز ہے جو ان ساری چیزوں کو بھی کور کرے؟ اللہ کی رضا. اب اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو 3 ٹپس دوں گا. یہ آج کا سیشن جو موٹیویشن ہے نا، یہ صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں ہے. میری زندگی کا ایک اصول ہے اور میرا ایک موٹیو ہے جس کے تحت میں یہ سارا موٹیویشنل اسپیکر بننے کا بھی مقصد ایک یہی تھا. وہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ مجھے فیم ملے، یہ ملے. اللہ کا شکر ہے فیم اللہ نے بہت دی ہے، اس کی لالچ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. صرف موٹیویشنل اسپیکر بننے کا مقصد یہ تھا، ایک میرا نعرہ جو دعوت اسلامی لگاتی ہوتی ہے، میں پڑھنے لگا، آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہر مسلمان کا یہ موٹیو ہونا چاہیے. میں پڑھوں گا، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. مجھے اپنی اونچی آواز میں باہر آواز جانی چاہیے، مجھے اپنی اور پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ ہماری زندگی کا مقصد اپنی اور دوسروں کی اصلاح ہونا چاہیے. آپ اللہ کو راضی کر لیں گے نا، یہ عزت، یہ شہرت، آپ کو سب کچھ مل جائے گا. یہ ہم پاگل ہیں، ایسے ایسے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. جب اللہ راضی ہوگا پھر سب کچھ مل جاتا ہے. اچھا، آپ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے 3 چیزیں. سب سے پہلے نماز. دیکھیں جو نماز کی فکر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی فکر چھوڑ دیتا ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں، جس کی فکر اللہ چھوڑ دے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو مرضی کر لیں آپ، دھکے ہی آپ کے نصیبوں میں ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پہ دنیا میں کامیابی مل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی رسی ڈھیلی کر دے. کیونکہ میں یہ بات کروں تو آپ کو کئی ایسے لوگ ہیں، ہم نے دیکھے نماز نہیں پڑھتے جناب، بڑے کامیاب لوگ ہیں، وہ دنیا میں ہی کامیاب ہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں کیسے حساب دو گے؟ تو نماز پڑھنی ہے. دیکھیں آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہو، آپ اسے توبہ کرتے ہو، گناہ معاف ہو جاتا ہے. آپ نے یہ بھی حدیث پاک سنی ہوگی کہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو نیکیوں میں بدل بھی دیتا ہے. سنا ہوا ہے نا، کافی لوگوں نے سنا ہوگا. لیکن نماز قضا کرنا ایسا گناہ ہے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں اس کو قضا کرنے کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. نماز وہیں پہ ہے. آپ نے 10 نمازیں قضا کی، 10 کی 10 آپ کے سر پہ ہیں، جب تک آپ نے ادا نہیں کرنی، قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑنا ہے. اگر قضا ہو گئی ہے تو اس کا علماء ایک بہترین طریقہ بتاتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ نا ایک قضا نماز پڑھ لیں. فجر پڑھی ہے، اس کے ساتھ 2 فرض فجر کے قضا کے پڑھ لیے. ظہر پڑھی، اس کے ساتھ 4 فرض ظہر کے قضا پڑھ لیے. اس طرح کرتے کرتے جو اس دنیا سے چلا گیا، تو اگر اس کی کچھ نمازیں باقی رہ جائے گی نا، علماء کہتے ہیں امید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کہ اس کو روٹین میں اس نے لے آیا، پڑھنا شروع کر دی. اب بیچ میں موت ہو گئی، نیت کر لی نا اس نے، تو ابھی سے نیت بنا لے کہ جو نمازیں میری قضا ہوئی میں نے وہ پوری کرنی ہے. میں ایک جگہ پڑھا تھا، بڑا سخت جملہ، ان کا نام مجھے بھول گیا بزرگوں کا. انہوں نے کہا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا دیکھیں، انہوں نے کہا مسلمانوں کے قبرستان میں نہ، نحوست ہے، منحوس انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا. تو اس لیے جو ہے نا وہ نماز کی پابندی کرنی ہے آپ نے. کہتے ہیں جو بندہ ایک نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ بروز قیامت جہنم میں داخل ہوگا. ایک نماز قضا کرنے سے. آپ اندازہ کر لیں ہم کتنی قضا کرتے ہیں، تو اسی جہنم کے دروازے سے ہمیں جہنم میں جانا. پھر اگر نماز جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے ہم تو
دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم نے؟ پہلا کام یہ کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا کام کرنا ہے آپ نے والدین کی خدمت کرنی ہے. آپ 100 حج کر لو، 100 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے والدین کے بارے میں پوچھا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں. پوچھا گیا وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو اگر ان کا جو بید بھی کرو گے، ان سے بدتمیزی کرو گے، ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یعنی ماں باپ آپ کو مل گئے، اب آپ پہ ہے آپ کیسا سلوک کرتے ہو، جنت حاصل کرتے ہو دوزخ حاصل کرتے ہو. تو ایک جگہ اور میں حدیث پاک پا رہا تھا، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کسی نے اپنے والدین دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی، وہ بدبخت انسان ہے. دو کام ہو گئے. تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ بٹ صاحب نے بتایا درود پاک. آپ جتنی باتیں کرتے ہیں، کسی کی کوئی بھی عبادت قبول ہونے کا یقین نہیں ہے. کسی کو کوئی گارنٹی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں یا یہ چیزیں قبول ہو جائیں گی؟ کوئی کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے. درود شریف ایک ایسی چیز ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے یا اللہ اپنے نبی پر سلام بھیج، درود بھیج. تو یہ بات کبھی رد ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وظیفہ نا درود کو بنا لو بس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی ہے نا، انہوں نے عرض کی پیارے آقا اگر میں اپنی دعا کا ایک حصہ درود پاک کے لیے مختص کر دوں تو یہ کیسا رہے گا؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر تو اس کو بڑھائے تو تیرے لیے مزید بہتر ہے. آپ نے فرمایا اچھا میں آدھا جو دعا مانگتا ہوں اس کا آدھا وقت درود شریف کے لیے اور آدھا وقت جو ہے وہ دعا کے لیے مختص کر دوں، پھر کیسا؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر تو اس کو اور بڑھائے تو تیرے لیے مزید بہتر ہے. ایسے کرتے کرتے اینڈ پہ آپ نے کہا کہ اگر میں اپنی دعا کا سارا حصہ درود پاک کے لیے مختص کر دوں پھر کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے اس سے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی اتنی فضیلت ہے درود پاک کی. اور ایک میں حدیث پاک پا رہا تھا، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک اس کو دنیا میں اس کا جنت میں مقام دکھا دیا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ سوچو نا کہ آپ کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ کو جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیں گے، آپ تب تک آپ زندہ رہیں گے. اتنی درود شریف کی برکت ہے. لیکن ہر حال میں سب سے بڑی بات ہے ہر حال میں قبول ہوتا ہے. اور پھر آپ نے وہ ایک کامن سی حدیث پاک سنا ہوگا کہ بروز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریب کون ہوگا؟ جس نے سب سے زیادہ درود پاک کرے ہوں گے وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 کام ہم نے کرنے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اب لاسٹ میں ایک واقعہ سنا کے آپ کو اس کو کلوز کروں گا. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی رعایا میں اعلان کیا کہ صبح جو ٹائم اس نے فکس کیا، مثال کے طور پہ 10 بجے کہہ لیتے ہیں، اس نے کہا جی 10 بجے جو ہے نا وہ میرا دربار کھول دیا جائے گا، سارے خزانوں کے منہ میں کھول دوں گا، جو جس چیز کو آگے ہاتھ رکھے گا وہ اس کی. اسی طرح جو ٹائم فکس ہوا تھا صبح ساری عوام آئی، خزانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے، کسی نے کسی چیز کو ہاتھ ڈالا، کسی نے کسی چیز کو ہاتھ ڈالا. ایک شخص اس میں سے بڑا جو ہے نا وہ سیانا تھا، وہ سیدھا گیا جناب، انہیں جا کے بادشاہ سلامہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا جی سارے ایتھے کھلوئی ہو، جی چیزاں پڑی ہیں سارے واپس آ دے. سب لوگوں نے کہا آپ نے تو خود ہی کہا تھا صبح دربار لگے گا، جو چیز پکڑو گے آپ کی ہو جائے گی. کرنا میں نے بالکل کہا تھا. تو یہ بندے نے آگے مجھے نہیں پکڑ لیا. اس نے کہا ساری چیزیں میری ہیں، اگر میں اس کا ہو گیا تو باقی ساری چیزیں بھی اس کی ہو گئیں. تو ہم اللہ کو چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے بعد جاتے ہیں. وہ ایم این اے پھاڑ ہے، وہ منسٹر پھاڑ ہے. ہم نے صرف اللہ کی ذات چھوڑی ہوتی ہے، باقی اسی کوئی بندہ نہیں چھڈ دے ہیں. جس کو دے لو سر، کسی ایم این اے کسی نے کہہ کے کوئی فون کرا دیو، کچھ یہ کر لو، خود بھی کچھ نہیں کرنا اور نہ اللہ کی ذات پہ کی نا. رزق اللہ دیتا ہے کہ بندے دیتے ہیں. اب دیکھیں نا جیسے اس نے بادشاہ کو راضی کر لیا تو باقی ساری چیزیں اس کی ہو گئی نا. تو آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو راضی کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں دے گا؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے یار، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک ماں کی جو ہے وہ دعا کی آپ کو پتہ ہے کتنی پاور ہے، اور ایک ماں کا مقام کیا ہے، اور ایک ماں اولاد کے لیے کیا سوچتی ہے. آپ گھر سے پڑھنے آتے ہو، کبھی آپ میں سے کوئی ایک بندہ مجھے اٹھ کے بتا دے گھر سے نکلا ہو وہ یہ سوچتا ہو کہ میری ماں جو ہے وہ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچتی ہوگی کہ یہ کامیاب ہو، میری ماں ایسا سوچی ہوگی کامیاب نہ ہو، جا رہا ہے تو ناکام ہو کے واپس لوٹے؟ کسی نے کبھی ایسا سوچا ہو؟ تو پھر جب کام پڑتا ہے تو پھر ہمیں اللہ کو نہیں یاد آتا. لوگ کیوں یاد آتے ہیں؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں کی میں بات بتا رہا ہوں جس پہ آپ کو ذرا بھی شک نہیں ہے، کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا ایسا، ہمارے ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا کہ میری ماں سمجھتی ہوگی کہ میں پڑھ رہا ہوں محنت کروں تو میں کامیاب نہ ہوں، تو وہ رب کیسے آپ کو ناکام کرے گا؟
آپ کی محنت کبھی میری دادو کہتی تھی جب میں اسکول لائف میں پڑھتا تھا، وہ مجھے کہتی تھی پتر، میں جب پڑھ رہا ہوتا تھا نا اکثر انہوں نے دیکھنا تو وہ کہتی تھی کہ جب پڑھتے ہوئے دیکھنا انہوں نے، تو انہوں نے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، پتر تو پڑھ رہے ہیں نا تینوں صلہ ضرور ملے گا. تو آج آپ کے سامنے ہی ہے، اللہ کی رحمت سے ہے، میں کسی قابل نہیں ہوں، لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کو راضی کر لیا، باقی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. کسی چیز کے پیچھے، کسی بندے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اتنا مائنڈ خراب ہو چکا ہے، جب کسی کوئی کام پڑ جائے نا تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ یار میرا فلانا دوست منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، فلانا سیکٹری کے ساتھ لگا ہوا ہے، فلانا فلانی جگہ پہ فلانا سیکٹریٹ میں لگا ہوا ہے، اس کو میں کہوں گا. یہ کیوں نہیں آتا ذہن میں کہ اللہ کو کہوں گا؟ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے امید لگائیں گے نا، تو یقین مانے ایسے ایسے راستے بنیں گے نا آپ کے پاس کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے آپ کے کام ہوں گے، ایسے جس انسان سے آپ نے امید بھی نہیں نہ لگائی ہوگی، جو آپ کا دشمن بھی ہوگا وہ بھی آپ کے کام آ جائے گا. اللہ کے پاس اختیار ہے نا، وہ اس کا ذہن ہی بدل دے. ہم انٹرویو دینے جاتے ہیں، ہم جناب یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ہے، صحیح نہیں دسنا، جھوٹ بول لیا تو یہ میں نے رکھے گا نہیں. اس کے بعد اتنی اوقات ہے اس کی سامنے والے کی کہ وہ آپ کو نوکری دے. مجھے بتائیں آپ، اللہ نے دینی ہے کہ بندے نے دینی ہے؟ ساری امیدیں اس کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں انٹرویو میں بیٹھ کے. اور وہ اتنا بیوقوف نہیں ہوتا، وہ پاپر ریل کے آئے ہوتے ہیں، ریٹائرڈ سیکٹری ہوتا ہے، کوئی ریٹائر آئی جی ہوتا ہے، وہ آپ کا فیس ایکسپریشن دیکھ کے ان کو پتہ لگ جاتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو اللہ کو راضی کرنا ہے، بندوں کو راضی کرنے نکل جاتے ہیں، اس لیے تو ناکام ہوتے ہیں. گھر سے مائنڈ بنا کے رہتے ہیں، جھوٹ بولنا ہے. اس کو یہ بتا دیا نا کہ گریجویشن کی ہے تو سوال پوچھنا شروع کر دے گا. جھوٹ بول لینا، اللہ کو ناراض کر لینا، اللہ کو ناراض کر پھر بندے کو راضی کر لیا، پھر میں وینا نوکری لب دی کہ نہیں لب دی، کچھ بھی نہیں ملے گا، دھکے ہی کھاؤ گے. صرف امید اللہ سے رکھنی ہے، ٹھیک ہو گیا. انسان جو آپ کی مدد کرتے ہیں بالکل ان سے ہیلپ بھی مانگے، جائز ہے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی دیے ہوئے سے وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. لیکن ذہن میں ایک یہ چیز ہونی چاہیے کہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ پاک کی ذات ہی کی مدد کرنے والی ہے. یہ صرف ایک انسان وسیلہ، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں کا بھی شکریہ ادا کرو. یہ نہیں کہ اب یہ سونا شکر دیا اللہ دے نہ چل تو ٹھڈا ماریا سائڈ تے ہو کہ اللہ نے تو یہ توفیق دی تھی. شکریہ ادا پہلے بندے کا بھی کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. لیکن مائنڈ یہ ہونا چاہیے کہ حقیقی مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وسیلہ بنایا. یعنی یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے امید رکھنی ہے، بندے خود ہی آ جائیں گے، خود ہی راہ جاتے لوگ آپ کی مدد کر دیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ رہیں دعا کریں. آجا 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 ادھر چل گیا تھے، چل گیا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الہ العالمین، آج کا یہ جو سیشن ہم نے کیا اس میں جو بھی اچھی اچھی باتیں ہوئیں یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جیسے عثمان بھائی نے، ہمارے باس سر نے، یا اللہ جیسے اس کا انتظام کیا، یا اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے اور تیرے رسول کو پسند آ جائیں. یا الہ العالمین ہم سب کو 5 گانہ نماز کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے والدین کو یا اللہ لمبی صحت والی عمر عطا فرما. یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. بالخصوص ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہے، کسی کا رشتہ دار بیمار ہے، یا اللہ اس کو بھی یا اللہ جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. الہی تو آساں کنی مشکلات، تو فیلے محمد علیہ الصلاۃ. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. منو دست و دامان آل رسول. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ. ٹائم تو ہی ختم ہے.